وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقم الصلاة لذكري وقال في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاح الجنة والطهارة مفتاح الصلاة الصلاة نور المؤمن الصلاة براج المؤمنين الصلاة إمام الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بہت سارے حضرات آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دار کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقام سے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صحیح مطلب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم رب نے فرمایا آتم الصلاۃ لذکری کہ میری یاد کی خاطر نماز کو قائم کر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دوسری جگہ فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مفتاح الجنت والطہارۃ مفتاح الصلاۃ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، اور پاکیزگی پاک ہونا یہ نماز کی کنجی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ اور احادیث میں نماز کی فضیلت کے بے شمار کلمات اور سیغے آئے ہیں، الفاظ آئے ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جو نماز کی تاکید کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن ہدم فقد ہدم الدین، جس نے ستون کو گرا دیا تو اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم رکھا، باقی رکھا، اس نے اپنے دین کو باقی رکھا۔ اگر ہم ستون کی مثال کو سامنے رکھیں تو جتنی بھی مضبوط عمارتیں ہیں وہ ستون کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں، پلر کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے مضبوط پلر نہ ہو، مضبوط اس کی جو ہے وہ یہ ستون نہ لگائے جائیں تو وہ عمارت زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتی، گر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے نماز کو اس میں جو تشبیہ ارشاد فرمائی ہے، نماز کو دین کا ستون قرار دیا کہ جو اسلام کی عمارت ہے وہ اسی وقت تک برقرار رہ سکتی ہے، باقی رہ سکتی ہے جب تک اس کا بنیادی جو ستون ہے نماز ہے اس کی پابندی کی جائے۔ جب تک اس ستون کی حفاظت کی جائے گی، اس نماز کی حفاظت کی جائے گی، اس وقت تک اسلام کا صحیح ڈھانچہ، اسلام کی صحیح عمارت قائم نہیں رہ سکے گی۔ تو آج اگر ہم مسلمان اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ نمازی ہیں، ہم کتنی اپنے اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اپنے معاشرے کی پریشانیاں دیکھیں، معاشرے کے مسائل دیکھیں، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج ہم مسلمان بے وقار ہو رہے ہیں،
طرح طرح کی غموں پریشانیوں مصیبتوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، تو اور اسباب کے ساتھ ساتھ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ وہاں بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کے ستون کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس کی بات چھوڑ دی ہے۔ ہم نے اسلام کا جو بنیادی ستون ہے، عماد الدین نماز ہے، صلاۃ ہے، اس کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ ہفتوں بعد مہینوں بعد ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہو گئے، پریشانیوں کا، غموں کا جو ہم ٹارگٹ بن گئے ہیں، شکار ہو گئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے، غم پریشانی دور کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، مستعین بالصلاۃ بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جب تمہیں غم پریشانی لائق ہو، مصیبتیں تکلیفیں آئیں، تو کیا کرو؟ پھر نماز کی طرف آؤ۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام ہوتا، ضروری کام لاحق ہوتا، جو امر مہم درپیش ہوتا، اذا حضرہ امر عظیم، جب حضور کو کوئی لازمی کام ہوتا، ضروری دشوار کام لاحق ہوتا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ بنیادی جو عبادت ہے، یہ ہر قسم کی ہماری جو ہے معاملات کے لیے کفایت کرنے والی ہے۔ غم پریشانی ہو تو حضور کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نماز بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور بے شمار احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بے شمار اجر و ثواب ہے، طرح طرح کے جو ہے انعامات ہیں۔ لیکن جو اس میں غفلت کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی ناکامی ہے، ان کے لیے بڑی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وعیدیں بھی ہیں، اور ان کے لیے بڑی بے اطمینانی کی کیفیت ہے۔ جس بات میں اتنا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاۃ، کہ قیامت کے دن جب حساب شروع ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز انسان قد افلح وانجا، اگر اس کی نمازیں پوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی نمازیں پوری نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے اگر نوافل سنتے اس نے پڑھی ہے، اگر فرض چھوڑے ہیں، فرض میں کوتاہی ہے، کمی ہے، تو نوافل دیکھو، نفلی عبادات دیکھو، نفلی نمازیں دیکھو، اگر سے کچھ پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ فرض کی کمی پورا کر دیں تو اس کے نوافل دیکھے جائیں گے۔ تو لیکن اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کے نوافل دیکھو، کہ نوافل ہیں جو اس کے فرائض کو پورا کر دے پھر تو ان کو شامل کر دو۔ اگر نوافل بھی نہیں ہوں گے تو پھر حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے جو پہلا فرض تھا، پہلا سوال تھا، وہی اس نے حل نہیں کیا، اس میں بھی ناکام ہو گیا ہے، تو باقی جتنے بھی آگے سوال ہوں گے، حساب ہوں گے، وہ اس کے لیے بڑے دشوار ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز کی پابندی کتنی اہمیت ہے، اتنی جو ہے اس کی سختی ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، بڑا ہے، جوان ہے، عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، کسی حال میں اس کو چھٹی نہیں ہے۔ جنگ کتنی مشکل وقت ہوتا ہے، دشمن سامنے اصلا لے کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی مسلمانوں کو مکمل طور پر نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے طریقے میں تھوڑی گنجائش اللہ تعالیٰ دیتی، رعایت دیتی ہے کہ سارے فوجی ایک وقت میں نماز نہ پڑھے، بلکہ آدھے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، آدھے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں۔ تو اتنی اہمیت والی عبادت دیکھیں، آج ہم دشمن کی طرف غیر ہم سمجھ لیا ہے، اس کی جو ہے پابندی کی جو ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ نماز وہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ جو نماز میں مصروف رہتا ہے، جو نماز کا عادی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی مصیبتوں آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ تفسیر البیان میں یہ واقعہ منقول نقل ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا
تو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو حکم دیا جو مومن ہیں ان کو اپنی کشتی میں سوار کر لو اور تاکہ یہ بچ جائیں، باقی سارے طوفان میں تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک بوڑھیا تھی جو حضرت علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، تو حضرت علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ ایسے ایسے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، طوفان آئے گا، ساری چیزیں تباہ ہو جائے گی۔ تو اللہ کا حکم ہے جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں، وہ تو کشتی میں ان کو میں سوار کروں گا، بچ جائیں گے، لیکن سارے باقی تباہ ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنا کے سارے مومنوں کو سوار کر لیا، لیکن ایک وہ بوڑھیا جو ہے اس کو سوار کرنا، اس کی طرف حضور کی توجہ نہ ہوئی، حضور علیہ السلام اس کو اپنی کشتی میں سوار کرنا بھول گئے۔ طوفان آیا، طوفان ختم ہو گیا، طوفان نے تباہی مچائی، ہر چیز جو ہے وہ ساری دنیا تباہ ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام کو اس بڑھیا کا خیال آیا، آپ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اس اللہ کی بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ تو پھر جب پانی زمین میں دھنس گیا، دوبارہ زمین نے پانی چوس لیا، زمین خشک ہو گئی، تو آپ اس بڑھیا کو دیکھنے کے لیے گئے کہ اس کی کیا حالت ہے۔ جب اس کے علاقے میں اس کی جھونپڑی کے قریب پہنچے تو اس کی جھونپڑی دیکھ کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا گھر سلامت ہے، تو یقین وہ بھی سلامت ہوگی۔ تو آپ اس کی جھونپڑی میں گئے تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، کہ جیسے حضور السلام گئے اور بتایا کہ میں نوح ہوں، تو اس نے کہا کیا طوفان آنے کا وقت آ گیا ہے، کیا عذاب آنے کا وقت آ گیا ہے، آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضور السلام نے کہا نہیں، طوفان تو آ گیا تھا، اللہ کا عذاب تو آ گیا تھا اور ہر طرف تباہی اس نے مچائی تھی، لیکن تجھے کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں تو نماز پڑھ رہی تھی، مجھے تو پتہ نہیں چلا کب آیا، کب تباہی مچا کے چلا گیا ہے۔ تو نماز دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا جو ہے وہ عذاب آیا تھا، لیکن نماز میں مصروف رہنے کی وجہ سے اللہ نے اپنی اس بندی کی حفاظت فرمائی کہ اتنا ہاتھ پر پانی ہونے کے باوجود اللہ نے اس کی جھونپڑی کو جو بچا کے رکھا، اس کو بھی بچا کے رکھا۔ تو یہ نماز کی برکت ہے کہ آج ہم نماز سے دور ہیں، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، اس بستی میں یا بڑے چشمے چل رہے تھے، میٹھے پانی تھے، اور ان کی جو ہے وہ کھیتیاں ہری بھری تھی، بڑے میوے تھے، پھل تھے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اور ان کی اس حالت پر جو ہے رشک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا اچھا جو ہے وہ بستی دی ہے، کھیت دیے ہیں، چشمے دیے ہیں، ہر چیز ہے۔ تو لیکن کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ آپ اس راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اب ان کے چشمے خشک ہو چکے ہیں، اور جو پہلے کھیت جو درخت ہے سرسبز سے ہرے بھرے تھے وہ سارے خشک ہو چکے ہیں، اور جو کال سالی کا سامان ہے اور کئی مکان گرے ہوئے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ پہلے تو یہ ان کی جو ہے یہ بستی آباد تھی اور ان کے کھیت بھی ہرے بھرے تھے، ہر طرف سبزہ کا ہریالی تھی، اب اچانک کیا ہوا کہ ان کے چشمے بھی خشک ہو گئے ہیں، پانی کے ذخیرے بھی ختم ہو گئے ہیں، ہریالی بھی ختم ہو گئی ہے، درخت بھی خشک ہو گئے ہیں، اور کئی مکان بھی گرے ہوئے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے عیسیٰ، یہ لوگ نماز چھوڑ چکے تھے، اس بستی والوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، نماز کی پابندی انہوں نے ختم کر دی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا کہ ان کی کھیتیاں بھی خشک ہو گئی، چشمے بھی خشک ہو گئے، اور ان کی بستی جو ہے پر برباد ہو گئی۔ تو آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کئی ایسے مسلمانوں کے گھر ہیں کہ جن میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی علامت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا لکل شیء علم، معلوم الاسلام الصلاۃ، ہر چیز کی پہچان کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، تو اسلام کی پہچان کی علامت حضور نے فرمایا نماز ہے۔ تو آج نماز سے کتنے غافل ہیں، کتنے گھر ہیں گے کہ جنہوں میں کوئی نماز ہی نہیں ہے، مہینوں بعد ہفتوں بعد نماز پڑھنے کی احساس ہوتی جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز دکھوں سے بچانے والی ہے، تکلیفوں سے بچانے والی ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔
تو حضور نے صحابہ کے سامنے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں جنت کا چبارہ نہ بتاؤں، جنت کے چبارے کے بارے میں بتاؤں؟ تو صحابہ کی یا تو بتائیے جنت کا چبارہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ہیروں سے ایک جنت کا چبارہ بنایا ہوا ہے اور وہ اتنا شاندار ہے، خوبصورت ہے کہ اگر اندر بیٹھے ہو تو باہر کا سارا نظارہ کیا جا سکتا ہے، سارا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر باہر کھڑے ہو تو اندر کی ساری چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں، اور اس چبارے کے اندر جو داخل ہوں گے ان کو اللہ ایسی نعمتیں دے گا جن کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے تو نعمت دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ ہی کسی دل کے اندر خیال کرا ہوا ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں داخل ہونے والوں کو دے گا۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو پوچھا جوان کیا سنا یا سنا یہ چبارہ کس کو ملے گا، یہ چبارے کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا من افشى السلام وقام الطعام وادام الصيام وقام الليل والناس نيام، کہ جو بندہ سلام پھیلائے گا، السلام علیکم جہاں کسی مسلمان بھائی کو ملے گا السلام علیکم کہے گا، جو سلام پھیلائے گا، وقت طعام اور کھانا کھلائے گا، مجبوروں کو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، اور پھر آگے فرمایا وادام الصيام لگاتار روزے رکھے گا، ہمیشہ روزے سے رہے گا، اور پھر وَأَقَامَ اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ جو رات کو قیام کرے گا جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا سنا ہم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ ہمیشہ روزے سے رہے اور اتنے کام کرتا رہے، ہمیں تو یہ سارے کام کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ گزرنے والے کو مسلمان کو سلام کرے آگے سے وہ اس کو جواب دے دے تو گویا مسلمان کو کھلا دیا، اور جو کسی اور کو کھانا نہ کھلا سکے صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا رہے، ان کو حلال نہیں کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو حلال عزت کے ساتھ ان کا پیٹ پالتا رہے، ان کو کھانا کھلاتا رہے، تو اس نے گویا کہ کھانا کھلا دیا۔ اور اپنے بیوی بچوں پر صرف کرنا، ان کو خرچ کرنا، اس کا اللہ نے اتنا سوال رکھا ہے کہ جو بیوی بچوں کو کھلایا جاتا ہے وہ بھی جتنا کو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اپنے اولاد کو اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ اقام الصیام جو لگاتار روزے رکھے، حضور نے فرمایا جو ماہ رمضان کے روزے رکھے، رمضان شریف کے پورے روزے رکھے، اور پھر ہر مہینے میں 3 ایام بیت کے روزے رکھ لے، تو اس نے گویا کہ ساری زندگی روزے رکھ لیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور پھر عشاء سربراہ سویا رہے اور فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو حضور نے پوچھا کیا صحابہ یہ کام کرنے کی مشکل ہے؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے، جب بھی ہم گزر رہے ہو کسی محفل میں جائیں، گھر میں جائیں، السلام علیکم کہیں، آگے والا وعلیکم السلام کہیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں وہ بھی مشکل نہیں ہے، بھی بچوں کا کھلانا بھی مشکل نہیں ہے، اور عشاء فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ادا کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ کام کرنے والے کو حضور نے فرمایا یہ چبارہ ان کو ملے گا۔ اس لیے آج نماز کی ہمارے اندر کی سستی آ گئی ہے کہ صرف جمعہ کے روز مسجدوں میں بہاریں نظر آتی ہیں، نمازیوں کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، باقی سارے دن جو ہے مسجد جو ہے وہ نماز پڑھا ہوتی ہے لیکن مسجد گرام رہتی ہیں، چند ایک نمازی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں یہ ہم نے اللہ کے گھر بنائے ہیں، مسجد بنائی ہیں، تو صرف خوبصورتی کے نہیں بنائے، صرف اس پہ خرچہ کرنے کے لیے نہیں بنائے، بلکہ اپنے رب کی بات کے لیے جب اذان کہی جائے بدا آئے اس وقت اس کے گھر میں حاضر ہو جائیں اور اس کی بارگاہ اپنے سروں کو جھکائیں، نماز ادا کریں، اس لیے مسجد بنائی گئی ہیں۔ لیکن آج ہماری مسجد جو ہے وہ خالی ہیں، تو آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک واقعہ وہ شفاعت کا، کیونکہ ان کی 11ویں کا مہینہ ہے، ان کے حوالے سے واقعہ میں نے پڑھا ہے، وہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو کتنا نقصان آپ کر رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آپ کے پاس ایک آپ کا مرید آیا، اس نے کہا کہ روزی جو ہے وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو غربت بہت زیادہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا گھر سڑک کے اوپر تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا گھر سڑک کے اوپر ہے۔ تو آپ نے کہا تم نے اپنے دروازے کو کوئی پتہ لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
تو آپ نے کہا جاؤ اپنے دروازے کے پیر پردہ لگا لو. تو وہ بڑا حیران ہوا, نہ کوئی وظیفہ دیا ہے نہ کوئی تعویذ دیا ہے, اس نے پردہ لگانے کا کہہ دیا ہے. لیکن اس نے حکم پر عمل کیا, پردہ لگایا. چند دنوں کے بعد اس کی غربت ختم ہو گئی, غریبی ختم ہو گئی, خوشحالی ہو گئی. تو پھر دوبارہ خوش ہو کے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ نے ایسے ایسے حکم دیا تھا, میں نے آپ کا حکم پورا کیا. تو غربت تو ختم ہو گئی ہے, لیکن دل میں ایک سوال ہے کہ آپ نے نہ تو مجھے کوئی وظیفہ بتایا تھا نہ کوئی تعویذ دیا تھا, صرف یہ کہا تھا کہ دروازے کے باہر پردہ لگا لو. تو میں نے پردہ لگایا تو اس سے غربت ختم ہو گئی. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دروازے کے سامنے پردہ نہیں تھا تو گزرنے والوں میں سے کئی بے نمازی گزرتے تھے, تو ان کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی تھی, اس وجہ سے تیرے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے میں نے پردے کا کہہ دیا کہ پردہ ہوگا تو پھر بے نمازی کی تیرے گھر میں نظر نہیں جائے گی, تو بے برکت نہیں ہوگی. تو آج ہم دیکھیں کہ جس گھر میں کوئی نماز ہی پڑھنے والا نہ ہو وہاں برکت کیسے آئے گی. پھر ہم روتے ہیں, دکھ کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, غربت ہے, پریشانی ہے. تو بے نمازی کی نگاہ سے اتنی نوسط پھیلتی ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. تو جس گھر میں کوئی نمازی نہیں ہوگا تو وہاں غربت نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, تو کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو دین کا ستون ہے اس کو برقرار قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس کو ہم برقرار رکھیں گے, قائم کریں گے, پابندی کریں گے تو گھروں میں بھی خوشحالی آئے گی, پریشانیاں ختم ہوں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.